قبالہ خطرناک جادو کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، قدیم بابل وہ شہر ہے جہاں تہذیب کے ابتدائی نشانات ملتے ہیں، جہاں کی سنسان گلیاں، ٹوٹی ہوئی اینٹیں اور ویران مندروں کی خاموشی آج بھی صدیوں پرانے راز سناتی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں انسان نے علم و ہنر کو جنم دیا، مگر یہاں سے ایک ایسا خفیہ اور شیطانی علم بھی نکلا جس نے صدیوں تک دلوں میں خوف کے بیج بوئے رکھے۔ یہ وہ طاقت تھی جس کے سائے میں فرعون جیسے جابر حکمران بھی اپنے تخت کو محفوظ کرتے تھے، اور یہی وہ جادو جسے دنیا آج قبالہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث مبارکہ میں اس علم کی سنگینی بار بار بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ لہذا اس ویڈیو میں ناظرین جادو کی 4 خطرناک اقسام آپ جانیں گے، بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے قدیم اور خطرناک ترین جادو قبالہ کب اور کیسے شروع ہوا یہ بھی جانیں گے۔ کون سے لوگ یہ جادو کرتے ہیں، ان کی کیا علامات ہیں، یہ سب حقائق آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ سر کے بالوں، پیروں کی مٹی اور چینی پر جادو کیوں کیا جاتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ناظرین ہر انسان کے لیے حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہوگی، کیونکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ قرآن کی کون سی سورت کو جادو کے توڑ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین یہ جان لیجئے، ایک زمانے میں مصر جادو کا عالمی مرکز تھا۔ مصری جادوگر قبالہ کے ماہرین تھے۔ قبالہ جادو کی سب سے خطرناک قسم ہے جس میں جادوگر براہ راست شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ شیطان انہیں کامیابی کے نئے نئے گر سکھاتا ہے اور ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، اور جادوگر ان کا استعمال کر کے محیر العقول کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم مصر کے قدیم بادشاہوں کی ترقی دیکھتے ہیں، ان کے ذریعے عظیم الشان عمارات کی تعمیر ہوئی دیکھتے ہیں، ایسی مسالے اور دوائیاں ایجاد ہوئی دیکھتے ہیں جن کی مدد سے لاشوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور یہی علم بعد میں بنی اسرائیل تک پہنچا جنہوں نے مصری خاندانوں میں شادیاں بھی کی تھی۔ آج بھی امریکہ کی اہم شخصیات کے ڈی این اے فرعون کے اثرات سے ملتے جلتے ہیں۔ شاید آپ نے اخبارات میں ایک سابق امریکی صدر کے بارے میں پڑھا ہوگا جسے فرعونوں کی نسل سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ تعلق صرف تاریخی نہیں، بلکہ آج بھی امریکہ کے ڈالر کے بل پر ایک قدیم مصری دیوتا کی آنکھ نظر آتی ہے جو احرام مصر کے اوپر سے جھانکتی نظر آ رہی ہے۔ بعض دانشور اسے دجال کی آنکھ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قدیم علم اور طاقت آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہ لوگ دولت، شہرت اور کامیابی کے لیے اس جادو کی رسومات میں حصہ لیتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی بہت سی سیلیبریٹیز اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہر وہ شخصیت جو اپنی کامیابی کے لیے کمال کی بلندی چاہتی ہے، وہ خود جادوگر نہیں بلکہ قبالہ کی شیطانی رسومات اور عبادات میں شریک ہوتی ہے۔ یہ رسومات نہایت خطرناک اور اخلاق سوز ہوتی ہیں۔ اس میں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس میں شیطان کی خوشی شامل ہو۔ دنیا کی کوئی بھی حرکت ایسی نہیں جو ان رسومات میں نہ کی جاتی ہو، اور وہ یہ راز عام انسانوں تک نہیں پہنچنے دیتے، لیکن تاریخ اور آج کی دنیا کے حالات اسے بے نقاب کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ بات واضح رہے، قبالہ جادو کی ابتدا بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اور اسی طرح بچڑے کی پوجا اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے کی گئی تھی۔
لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور فرعون اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، کیونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے طریقے آ گئے تھے۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکشی اور نافرمانی کے خوگر بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا، جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر نامی رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے، جن میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے، اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں جو ہیکل سلیمانی کے ملبوں تلے دبی رہ گئی تھی، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچھ یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود قبالہ جادو کی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز میں اس مہم میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ناظرین، ان کتابوں میں قبالہ جادو، پورے اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقت کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلز کا مقصد ٹھہرا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حاکم کے ہوتے ہوئے ان کی یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ لہذا جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابو ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیداد، پھلوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ قبالہ جادو اکثر ایسے لوگوں کو اپنا اعلی کار بناتا ہے جو مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں ٹیلی ویژن پر کچھ بڑے بڑے سیلیبریٹیز دل لبھاتے نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی قبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ نہیں لگتا۔ فحاشی اور بے حیائی کو انہی ستاروں کی وجہ سے عام کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے دین اور مذہب پر عمل کرنے کی بجائے ان سٹارز کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی موویز، ڈانس اور گانے قبالہ جادو کی مدد سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خبر انہیں نہیں رہتی۔ اسی میوزک کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں قبالہ کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان گانوں میں بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، کفر، شرک، یہاں تک کہ شیطان کی پوجا تک کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ بغیر سمجھے اور بغیر غور کیے اس میوزک کو 24 گھنٹے سنتے ہیں وہ اس قبالہ کے اثرات میں ضرور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات بھی واضح رہے کہ یہودیوں کے ہاں روحانیت سے متعلق علوم کو قبالہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ روحانیت وہ نہیں جس کا تصور اسلام میں ہے۔ یہ کوئی نورانی، پاکیزہ یا روح کو بلند کرنے والا علم نہیں، بلکہ یہ ایسا گہرا، سیاہ اور شیطانی راستہ ہے جسے سمجھنے کے لیے عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ یہودیوں کی زیادہ تر روحانیت دراصل شیطانیت، سفلیات اور جادو کے گھناؤنے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ قبالہ وہ علم ہے جس میں انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ذہن پر قبضہ مختلف راستوں سے کیا جاتا ہے۔
جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، برقی لہروں کے ذریعے، ہیپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ علم دنیا کے سامنے کبھی مکمل نہیں لایا گیا۔ قبالہ کی اصل حقیقت صرف یہودی مذہبی پیشواؤں کے پاس ہے۔ انہوں نے اسے دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس کے کئی ہم نام پھیلا دیے ہیں تاکہ اصل علم تک کسی قوم کو رسائی حاصل نہ ہو سکے، اور آج تک یہ جاننا کہ ان میں اصل کون ہے عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، یہودیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر گزرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے انہوں نے اس شیطانی علم کے ذریعے اسلامی معاشروں میں فتنہ پھیلانے، اختلاف پیدا کرنے، مسلم حکمرانوں کو کمزور کرنے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جادو کو ہمیشہ سنگین جرم اور شیطانی راستے کی سب سے خطرناک ترین شکل قرار دیا گیا ہے۔ جادو سے متعلق ناظرین یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے حکم سے جادو کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک مادی یعنی ظاہری نظام اور دوسرا روحانی یعنی مخفی نظام۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح روحانی نظام کے بھی اصول و ضوابط موجود ہیں۔ سفلی جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی جادو کے برے اثرات کا روحانی علم کے ذریعے سدباب کیا جا سکے۔ جادو ایک سفلی عمل ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سید الملائکہ حضرت جبرائیل کو دے کر بھیجا، جن کی برکت سے جادو کے اثرات کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ گویا آپ پر جو جادو کیا گیا تھا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پہ جادو کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑے لے کر بھی ان پر جادو کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کر کے انہیں زمین کے اندر ٹھونک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور جادو کی دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں اور شیاطین و جنات اس خون کے مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جانوروں کتا، سور، اونٹ، گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے، اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا پھر زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے۔ ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں، جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہو، 1 ماہ کے بعد اس کے جسم کے کہلے کی ہڈی قبر کھود کر نکال لیتے ہیں اور اس پر سخت جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے، قبرستان یا ویران جگہ میں مخالف کی بربادی کے لیے دفن کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا جلا کر، ہرمل کی دھونی دے کر بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں۔ بلکہ جادو کی ایک قسم آبی جادو بھی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سی کر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں کالے مسور، ہرمل، ہلدی، ہڈی پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی، اور ہاں ایک قسم جادو کی ذریعے خوراک بھی ہے۔ برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے۔
اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے، قرب قیامت میں جنات یعنی شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین میں سفلی علوم بھر جائیں گے، جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔ لہٰذا دوستو، ایک مشہور اخبار میں ایک عامل بابا جی کا ایک عبرتناک قصہ یوں درج تھا۔ ایک دن عامل بابا جی سرکار سو کر اٹھے تو ان کے سینے میں شدید تکلیف ہوئی۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ رہے تھے، دل کی رفتار معمول سے سست ہو رہی تھی، وہ غنودگی میں تھے اور پھر بے ہوش ہو گئے، چند ہی دنوں میں کومے میں چلے گئے۔ ڈاکٹرز اس کو ادویات اور ڈرپس دیتے تو اس کی حالت کچھ دیر کے لیے بہتر ہوتی، لیکن اس کے بعد پھر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا اور وینٹیلیٹر اس کی ریڈنگز بتا رہے تھے۔ اس کے اوپر روزانہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے تھے۔ اس کے پاس صرف اس کی بیوی موجود تھی اور اس کو خرچے کی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اس عامل نے بے انتہا پیسہ کمایا ہوا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں بابا جی سائیں سرکار کے نام سے مشہور تھا۔ پہلے اس کے مریدین کی خاصی تعداد ہسپتال میں اپنے پیر کو دیکھنے آتی تھی، لیکن صرف 15 دنوں کے بعد وہ ہسپتال میں اکیلا تھا اور وہ کومے میں تھا۔ اس کے پاس صرف اس کی بیوی تھی۔ تقریباً 20 دن کے بعد ایک سینئر ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ جیسے دیگر مریضوں کے سرہانے سورہ رحمان کا دم لگایا جاتا ہے، اس طرح اس مریض کے سرہانے بھی دم لگایا جائے۔ انہوں نے سورہ رحمان لگائی۔ سورہ رحمان کی تلاوت سن کر مریض کو سکون آیا، لیکن جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہوئی، مریض کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے جسم سے مختلف حصوں سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ سفید رنگ کے کیڑے تھے۔ ICU وارڈ کی نرسوں کی دوڑیں لگ گئی۔ انہوں نے ان کیڑوں کو ایک سرجیکل پلیٹ میں اکٹھا کیا اور کیڑے نکلنا خود بخود بند ہو گئے۔ انہوں نے پلیٹ کو ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر جہاں دیدہ شخص تھا، اس نے اس کی بیوی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بتایا، آپ کے مریض کے پاس بہت کم دن ہیں، ان کے بچنے کے امکانات بالکل بھی نہیں ہیں، اور جس طرح کے کیڑے نکل رہے ہیں ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ شخص اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ ضرور کیا ہے جس کی یہ سزا بھگت رہا ہے۔ آپ اپنا فیصلہ کیجئے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کر سکیں۔ اس کی بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں۔ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں اس انسان کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں موجود تھی۔ اگرچہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن یہ انسان میرے خاوند نہیں ہے۔ یہ ایک جادوگر تھا۔ یہ جادو کے ذریعے ناممکن کو ممکن کرتا تھا اور اس کا حلقہ مریدین بھی وسیع تھا۔ اس کی جائیداد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس شخص کا انجام دیکھ کر مجھے خوف آ رہا ہے اور میں اولاد کی خاطر اس کے پاس آئی تھی۔ دوران عمل اس نے مجھ سے جسمانی تعلقات قائم کیے اور آج 7 سال ہو چکے ہیں میں اپنے گھر سے فرار ہوں اور ان کے نزدیک شاید میں مر چکی ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ جادوگر شراب و کباب کا رسیا ہے، کون سا کالا علم ہے جو اس کو نہیں آتا؟ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، میں جانتی ہوں اس کا حرم ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت عورت سے آباد رہتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس کو پسند آ جائے اور وہ اس کو اپنے بستر تک نہ لا سکے۔ اس نے عملیات میں ہر وہ کام کیا جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ جائے نماز اور قرآن کی حد درجے بے حرمتی اس کا روزانہ کا معمول تھا اور اس کے کالے عملیات کا حصہ تھا۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بابا بنا ہوا تھا، لیکن یہ انسان در حقیقت خود ایک حیوان تھا۔ یہ قرآن کی مختلف آیات کو بگاڑ کر تعویذ بناتا تھا۔ اس کے پاس اپنے گھریلو حالات کی ستائی ہوئی عورتیں، امتحانات میں کامیابی کے لیے بچے اور بچیاں، اولاد کے حصول کے لیے لڑکیاں، غربت کے ستائے ہوئے لوگ، محبت کی شادی کے متلاشی، پرائز بانڈ، شوہر کو قابو میں کرنے کی خواہش مند خواتین بکثرت آتی تھی۔ لوگ نہیں جانتے تھے یہ کیا کرتا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کا انجام دیکھ کر مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورت یہ بات کر کے چلی گئی اور اس عورت کے جانے کے 2 دن بعد ہی وہ شخص وینٹیلیٹر پر دم توڑ گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی لاش سے اس قدر شدید بو شروع ہوئی کہ ICU سے نکال کر باہر لان میں رکھا گیا۔ اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو سرد خانے میں رکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے مریدین اور بیوی کو اطلاع کی گئی، لیکن بدبو کی وجہ سے کوئی بھی لاش کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی لاش کو صرف 2 گھنٹے ہسپتال کے عملے اور نجی NGOز نے قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ وہ جادوگر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گیا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جادوگر انسانی نفسیات سے کھیلتے ہیں، جس میں حسد، جلد بازی اور مایوسی شامل ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جنہیں اسلام نے اپنانے سے منع کیا ہے۔
اگر آپ تقدیر پر شاکر ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے اچھا تعلق ہے، کسی سے حسد نہیں کرتے، نتائج کے حصول کے لیے جلد باز نہیں ہیں اور حالات سے مایوس نہیں ہوتے، تو پھر کوئی جادو آپ کو نہیں بہکا سکتا۔ کوئی بھی کامیابی شارٹ کٹ سے ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو شارٹ کٹ سے کامیابی ملتی ہے تو یقین کیجئے وہ سب کچھ چند سالوں کے لیے عارضی ہوتا ہے۔ دنیا میں 99% لوگوں نے محنت اور انتھک محنت سے کامیابی حاصل کی ہے، لہذا شارٹ کٹ کی تلاش میں عاملوں کے پاس جا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے سے۔ جادو کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ اگر جادو شیاطین کے ذریعے کیا جائے اور جادو سیکھنے سکھاتے وقت شیاطین کے تقرب اور حصول کے لیے ان کی عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے، اور اگر جادو دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے کیا جائے تو یہ ظلم، زیادتی اور گناہ کبیرہ ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی نے جادو کیا تو آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا اور آپ کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے انیس کو خط لکھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل میں 3 جادوگروں کو قتل کیا گیا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔